کون سا کاروبار ڈوبتا نہیں ہے؟ ایک شخص نے دکان کھولی لیکن اسے اتنا منافع نہیں ہوتا تھا جتنی اسے توقع تھی یا جتنی وہ محنت کرتا تھا۔ ایک دن وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور انہیں اپنا حال سنایا اور کہا، بابا جی میرے لیے دعا کریں، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ بزرگ زیادہ بولتے نہیں تھے، انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ ناپ تول میں ایمانداری سے کام لینا۔ وہ شخص واپس آیا اور ناپ تول کے ترازو کو باہر رکھ دیا۔ جو بھی شخص کچھ خریدنے آتا وہ اپنا ناپ تول کرتا اور اپنی مرضی سے پیسے دکاندار کو دے دیتا۔ کچھ لوگ کم پیسے دیتے، کچھ مناسب دیتے اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ دیتے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص اتنا امیر ہوا کہ اس نے ترازو میں ناپ تول کے لیے عام پتھر کی جگہ سونے کے پتھر رکھ دیے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ اس بزرگ کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ان کی نصیحت سے اللہ پاک نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی اور مجھے اتنی ترقی دی۔ وہ اس بزرگ کے پاس گیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بابا جی آپ کی نصیحت پر عمل کر کے میں نے بہت ترقی کر لی، اللہ پاک کا بہت کرم ہوا، اور ان کی خدمت میں سونے کے پتھر پیش کیے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ان کو دریا میں پھینک دو۔ وہ شخص بہت حیران ہوا لیکن بزرگ کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ سونے کے پتھر دریا میں پھینک آیا۔ اگلے ہی دن کچھ لوگوں نے دریا کے کنارے کچھ پتھر دیکھے، ان پتھروں پر اس دکاندار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں وہ شخص اپنی ایمانداری کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر واپس دکاندار کو دے دیے کہ شاید اس سے غلطی سے گر گئے ہوں۔ وہ شخص دوبارہ اس بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کی بات مانتے ہوئے یہ پتھر دریا میں پھینک دیے تھے لیکن یہ پتھر واپس مجھ تک پہنچ گئے۔ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، یہی بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ محنت اور حلال طریقے سے کمایا ہوا رزق کہیں بھی نہیں جاتا، وہ واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے۔ تو دوستو ہمیں اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ بے شک کبھی کبھی ہمارے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے یا رک جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے اور ناپ تول میں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آج کے چند پیسوں کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کریں۔